الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق اللہ العظیم۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 22 سے لے کر 26 تک کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی۔ ان آیتوں کا ترجمہ پہلے سنتے ہیں۔ آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہے: اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ مجھ کو میرے پروردگار صحیح راستے پر لے جائیں گے۔ اور جب مدین کے پانی یعنی کنویں پر پہنچے تو وہاں لوگوں کا ایک مجمع دیکھا جو جانوروں کو پانی پلا رہا تھا، اور دیکھا کہ ان سے الگ دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ دونوں کہنے لگی کہ چرواہے پانی پلا کر چلے جاتے ہیں، تب ہم پانی پلایا کرتے ہیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اس لیے وہ خود نہیں آ سکتے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ہٹ کر سائے کی طرف آ گئے اور دعا کرنے لگے اے میرے پروردگار، آپ مجھے جو بھی نعمت بھیج دیں میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی جو شرمائی ہوئی چل رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانور کو جو پانی پلایا ہے آپ کو اس کی اجرت ادا کر دیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان سے حالات بیان کیے تو انہوں نے کہا کہ ڈرو مت، تم ظالم لوگوں سے نجات پا چکے ہو۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان، ان کو ملازم رکھ لیجئے، بہترین شخص جس کو آپ ملازم رکھیں وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے۔ گزشتہ کل آیت نمبر 16 اور 17 کے ماتحت یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک گھونسا مارا جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ جیسے ہی وہ آدمی مر گیا موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہوئے، آپ کو افسوس ہوا اور کہنے لگے کہ مجھ سے یہ شیطانی کام ہو گیا۔ اب یہاں پر علماء نے ایک سوال قائم کیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس قبطی کو مارا گیا، یعنی جو فرعون کا آدمی تھا اس کو مارا گیا، وہ تو حربی آدمی تھا، اور حربی کو مارنا ثواب کا کام ہے، اجر ملتا ہے اس پر۔ حربی کسے کہتے ہیں؟ احکام کے اعتبار سے غیر مسلموں کی 4 قسمیں ہیں۔ غیر مسلموں کی پہلی قسم ہے ذمی۔ ذمی ان غیر مسلموں کو کہیں گے جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہو۔ مسلمانوں کا ملک یعنی جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو، وہاں وہ غیر مسلم رہتے ہو اور مسلمانوں کے قانون کو مان کر رہتے ہو، ان کو کہیں گے ذمی۔ اب ان کے پاس سے جزیہ لیا جائے گا، ٹیکس لیا جائے گا، بدلے میں ان کی جان مال کی حفاظت کی جائے گی۔
کوئی بغیر کسی قصور کے ان کے جان مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ان کی جان مال کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری رہے. یہ ہے ذمہ. دوسری قسم ہے غیر مسلموں کی مستأمن، یعنی آدمی غیر مسلم ہے لیکن وقتی طور پر مسلمانوں کے ملک میں آیا ہے، کچھ کام سے، تجارت کی نیت سے یا نوکری کے لیے آیا ہے. جیسے ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی جاتے ہیں سعودی کی طرف، ریاض وغیرہ جو دور کے علاقے ہیں وہاں جاتے ہیں نوکری کے لیے. تو ایسے لوگ جو وقتی طور پر مسلم ملک میں داخل ہوئے ہیں ان کو کہیں گے مستأمن، ان کی بھی جان مال کی حفاظت کی جائے گی. تیسری قسم ہے غیر مسلموں کی معاہد. یہ وہ غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں تو نہیں رہتے، الگ ملک میں رہتے ہیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہ کرنے پر صلح کر لی کہ ہم آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے نہیں. یہ لوگ کہے جائیں گے معاہد، یعنی جن کے ساتھ عہد ہوا ہے، وعدہ ہوا ہے. ان کے ساتھ بھی کوئی چھیڑخانی نہیں ہوگی کیونکہ آپس میں معاہدہ ہوا ہے صلح پر، اس لیے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اور چوتھی قسم ہے حربی. حربی وہ کافر اور وہ غیر مسلم ہے جس سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور وہ مسلمانوں کے ملک میں بھی نہیں رہ رہا مسلمانوں کی شرطوں کو مان کر، بلکہ وہ الگ رہتا ہے. اور دارالحرب اس جگہ کو کہیں گے جہاں غیر مسلموں کی حکومت ہو اور وہاں اصولی طور پر غیر مسلموں کو امن حاصل ہو، سلامتی حاصل ہو، مسلمانوں کو سلامتی حاصل نہ ہو، اور مسلمانوں کو ان کے دین اور مذہب کی اشاعت کے اوپر پابندی لگائی گئی کہ مسلمان اس ملک میں جہاں غیر مسلموں کی حکومت ہے اور غیر مسلم ہی سلامت ہے، مسلمان سلامت نہیں ہے، مسلمان اس ملک میں اپنے مذہب کی دعوت کسی کو نہیں دے سکتے. ایسا ملک، اس کو کہیں گے دارالحرب. اور وہاں کا رہنے والا جو ہے اس کو کہیں گے حربی. اب یہ جو آدمی مر گیا وہ حربی تھا کیونکہ غیر مسلموں کی سلطنت تھی، فرعون حاکم تھا، فرعون بادشاہ تھا، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ بھی نہیں تھا. ایسے حالات میں موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مار دیا. اگر مان لو موسیٰ علیہ السلام جان بوجھ کر بھی اس کو قتل کر دیتے تو ابھی گناہ تو دور کی بات، موسیٰ علیہ السلام کو ثواب ملنا چاہیے تھا کیونکہ وہ تو حربی تھا، اور حربی کا مال، اس کی بھی کوئی غیرت اور ذمہ داری نہیں، اور اس کی جان کی بھی کوئی غیرت اور ذمہ داری نہیں کیونکہ وہ مسلمانوں سے برسر پیکار ہے، جنگ پر آمادہ ہے. ان کا مال بھی حلال اور ان کی جان بھی حلال. اگر مسلمان کسی طرح ان کا مال چھین لے تو بھی اس کے لیے حلال، حربی کا مال. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطانی کام ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کی، قال ربی اغفر لی، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا. یہ تو غلطی تھی ہی نہیں. اس کا جواب مفسرین نے خود یہ دیا ہے کہ دیکھو، معاہدہ ایک تو قولی ہوتا ہے زبان کے ذریعے، اسی طرح معاہدہ ہوتا ہے ایک تحریری یعنی لکھان ہوتا ہے، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر سب لکھا گیا شرطیں. اسی طرح ایک معاہدہ آپس میں ہوتا ہے عملی، یعنی مسلمان اور غیر مسلمان کسی دوسرے کی حکومت میں رہ رہے ہیں لیکن دونوں قومیں آپس میں امن و امان اور سلامتی کے ساتھ رہ رہی ہیں. یہ ہے عملی معاہدہ. اور اس طرح رہ رہی ہے کہ ایک دوسرے کی جان مال کی حفاظت کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کی جان مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ ہوا عملی معاہدہ. یہاں جو واقعہ پیش آیا، یہاں جو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل رہ رہے تھے، ان کے اور فرعونیوں کے درمیان یہ والا معاہدہ تھا عملی معاہدہ. قول و قرار تو نہیں ہوا اور لکھان بھی نہیں ہوا، لیکن عملی معاہدہ تھا کہ ساتھ میں رہ رہے تھے سلامتی کے ساتھ. یہ بات الگ ہے کہ فرعونی ظلم کرتے تھے اسرائیلیوں پر. تو موسیٰ علیہ السلام اگر بالقصد ایسے پوزیشن میں جان بوجھ کر اس کو مار ڈالتے تو آپ کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن آپ نے تو اس کی اصلاح کی نیت سے مارا، مار ڈالنے کی نیت سے نہیں مارا، تھوڑا سا مارا، لیکن وہ آدمی مر گیا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس حرکت کو، اس عمل کو شان نبوت کے خلاف سمجھا
کہ موسیٰ علیہ السلام جس مرتبے کو پہنچنے والے تھے نبوت، اس کے خلاف یہ کام ہو گیا. گناہ ہوا ایسا نہیں کہیں گے، شان نبوت کے خلاف کام ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ اس سے کم سزا بھی اگر دیتا تو بھی اس کی اصلاح ہو جاتی، دھیرے سے مارتا تو بھی وہ سدھر جاتا، لیکن میں نے بہت زور سے مار دیا اور وہ مر گیا، اس لیے میری غلطی ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہو گیا اور اللہ رب العزت سے مغفرت چاہی. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں. وہ کام جو ان کے لیے مباح ہوتے ہیں، کرنے جائز ہوتے ہیں، ان کاموں میں بھی جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم نہیں آ جاتا یا کوئی اشارہ نہیں مل جاتا، کوئی سگنل نہیں ملتا، وہاں تک اقدام نہیں کرتے، یعنی آگے نہیں بڑھتے. لیکن اس معاملے میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے کسی اشارے کا انتظار نہیں کیا اور فوراً اس کو گھونسا مارا اور وہ آدمی مر گیا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ندامت ہوئی، افسوس ہوئی اور کہنے لگے کہ یہ مجھ سے شیطانی کام ہو گیا اور اللہ رب العزت سے آپ نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا. اب دوسرے دن پھر وہی اسرائیلی دوسرے آدمی کے ساتھ جھگڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا کہ تو بڑا جھگڑالو آدمی ہے، کل اس سے لگا تھا، آج اس سے لگا ہے. پھر وہ آدمی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے اوپر ناراض ہے، مجھے ماریں گے، میں مر جاؤں گا. تو وہ دور سے چلانے لگا کہ موسیٰ کل تو ایک کو تم نے مار دیا، آج مجھے مارنا چاہتے ہو، تم صلح کرانا نہیں چاہتے، تم لوگوں میں اپنا رعب اور دبدبہ اور دھاک بتانا چاہتے ہو. ایسا کہا. آگے جو موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو قتل ہوا اس کے بعد اللہ سے معافی مانگی تھی، اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا تھا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قول رب بما انعمت علی، الہ تو نے مغفرت دے کر جو مجھ پر احسان کیا، جو انعام کیا، اس نعمت کے شکریہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کبھی بھی کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا. تو اس سے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو اسرائیلی تھا، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، لیکن وہی ناحق پر تھا. دوسرے دن جب جھگڑا چل رہا تھا اس وقت وہ آدمی ناحق پر تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بہت جھگڑالو آدمی ہے، اور اس لیے اس کو موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا کہ چاہے میری قوم کا ہو، لیکن اگر وہ ظالم ہوگا، مجرم ہوگا، تو میں ایسے مجرموں کی کبھی مدد کروں گا نہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طرح مفسر قرآن امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہاں مجرمین کی تفسیر کافرین سے کی ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا کہ میں کبھی کسی کافر کی مدد نہیں کروں گا. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو اسرائیلی تھا اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا تھا لیکن وہ مسلمان نہیں تھا. اس سے ہمارے لیے ایک دو باتیں سامنے آتی ہیں کہ اگر کوئی مظلوم آدمی ہے تو پھر اس کا مذہب نہیں دیکھا جائے گا. اگر ہماری طاقت ہے اس کی مدد کرنے کی تو چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو ہم اس کی مدد کریں گے، ہمارے لیے اس کی مدد کرنا ضروری ہے. اور اگر کوئی ظالم آدمی ہے، مجرم ہے، تو ابھی مذہب نہیں دیکھا جائے گا، وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، ہم ایسے مجرموں کا ساتھ نہیں دیں گے. خیر، پھر دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلے. اب کہاں جائیں گے؟ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکل کر سیدھے چلے مدین کی طرف. اب موسیٰ علیہ السلام کو راستہ معلوم نہیں تھا، اس لیے جاتے جاتے دل ہی دل میں یہ دعا کر رہے تھے. کیا؟ قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مجھے سیدھا راستہ بتائے. موسیٰ علیہ السلام کو راستہ معلوم نہیں تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 راستے تھے مدین جانے کے. ایک بیچ کا راستہ یعنی مین ہائی وے، مین روڈ، مین راستہ. 2 دوسرے راستے تھے. موسیٰ علیہ السلام یوں ہی اللہ پر بھروسہ کر کے سیدھے راستے نکل گئے، اور ادھر سے فرعون کے جو سپاہی آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، وہ یوں سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ جان بچا کر بھاگ رہے ہیں تو سیدھے راستے سے تو جائیں گے نہیں، دوسرے راستوں سے جائیں گے، تو وہ دوسرے راستوں پر آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے. لیکن موسیٰ علیہ السلام سیدھے راستے نکل گئے. اللہ رب العزت نے مدین تک پہنچا دیا. مدین ملک شام کا ایک شہر تھا. ملک شام جس کو آج کے دور میں سیریا کہتے ہیں، اس کا ایک بڑا شہر تھا مدین. مدین نام کیسے پڑا اس شہر کا؟ ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹے، ان میں سے 2 مشہور ہیں. اسحاق علیہ السلام یہ بھی نبی ہے، اسماعیل علیہ السلام یہ بھی نبی ہے.
ان کے علاوہ 2 بیٹے اور بتلائے جاتے ہیں اور وہ دونوں نبی نہیں تھے. ایک کا نام مدین تھا، دوسرے کا نام مدائن تھا. اب یہ جو ملک شام کے اندر شہر ہے مدین، وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین نے آباد کیا تھا، اس لیے اس کو مدین نام دیا گیا اس شہر کا. جیسے احمد آباد کو کس نے آباد کیا تھا؟ احمد شاہ، اس لیے احمد آباد نام رکھا. ایسے مدین کو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین نے آباد کیا تھا، اس لیے اس شہر کا نام مدین رکھا گیا. موسیٰ علیہ السلام ادھر جا رہے ہیں. مدین کی طرف جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام خود ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور مدین بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے آباد کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو امید تھی کہ اپنے ہی لوگ ہیں، اپنی ہی نسل کے آدمی ہیں، تو وہاں مجھے ہمدردی ملے گی، لوگ میری طرفداری کریں گے، مجھے وہاں ٹھکانہ مل جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہو گئے. اب ولما ورد ماء مدین، چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام تقریباً 1 ہفتے کے بعد مدین پہنچے. کافی دور تھا مدین. وہاں پہنچے، 1 ہفتے تک آپ کو کھانا پینا کچھ نصیب نہیں ہوا. اب پوزیشن کیا ہوگی؟ ایک تو خوف ہے کہ فرعون کا لشکر، فرعون کے سپاہی پیچھے ہیں، پکڑا گیا تو مجھ پر ظلم کیا جائے گا. دوسرا آدمی بھوک اور پیاس سے دوچار ہے. تیسرا مسلسل 1 ہفتے کا سفر ہے. تو کیا پوزیشن بنی ہوگی موسیٰ علیہ السلام. لیکن جب مدین میں داخل ہوئے تو وہاں ایک کنواں تھا. وہاں پر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت ہے، جانوروں کو لے کر لوگ کھڑے ہیں اور کنویں سے پانی نکال کر پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو. دیہاتوں میں عام طور پر پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ہم نے بھی بچپن میں دیکھا کہ تالاب میں چھوٹے چھوٹے کنویں بنائے جاتے تھے اور وہاں بکریوں اور بھینس بیل وغیرہ کو پانی پلایا جاتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. اب وہاں کیا ہوا؟ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، لوگوں سے تھوڑا دور 2 لڑکیوں کو دیکھا. نوجوان لڑکیاں تھیں پردے کے ساتھ، وہ سب سے الگ کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو ہکار رہی ہے، یعنی سب کے جانوروں سے الگ کر رہی ہے. لوگ تو پانی پلا رہے ہیں، یہ 2 الگ ہیں. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، مستقبل کے نبی بننے والے، اور کل ہم نے سنا کہ اللہ نے آپ کو حکمت بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کا کوئی مسئلہ ہے. نہت تھی 2 عورتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے. آپ نے پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا حال ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سب پانی پلا رہے ہیں اور تم اتنی دور جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی ہو، کیا بات ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، وہ جو 2 لڑکیاں تھیں انہوں نے یوں کہا کہ جب تک یہ چرواہے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہ جاویں ہم پانی نہیں پلا سکتے. کیا وجہ ہے؟ ایک تو وہ مرد ہیں اور ہم عورتیں ہیں تو ہم کو شرم آتی ہے. دوسری وجہ یہ کہ ہم مردوں کو اوورٹیک کیسے کریں، ان کے ساتھ ہم کیسے جھگڑا کریں، پھر مزاحمت کیسے کریں، بحث بازی کون کریں. اس لیے ہم اسی طرح روز آتی ہیں اور سب سے آخر میں جب چرواہے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جاتے ہیں تو بچا کچا پانی ہم پلا دیتے ہیں. اور وہ کنواں اس طریقے سے تھا کہ اس کے اوپر چرواہے جانوروں کو پانی پلا دینے کے بعد ایک بھاری پتھر رکھ دیتے تھے اور کنویں کو بند کر دیتے تھے. کنویں کے باہر دیہاتوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا مدیر بنائی جاتی تھی پانی ڈالنے کے لیے، اس میں سے جانور پانی پیتے تھے. تو سب کے جانور پانی پی کر چلے جانا، اس کے بعد یہ لڑکیاں اپنی بکریوں کو وہاں بچا کچا پانی پلا دیتی تھی، کیونکہ کنویں کے اوپر تو بہت بھاری پتھر رکھ دیتے تھے. وہ پتھر اتنا بھاری ہوتا تھا کہ 10 آدمی ساتھ میں مل کر اٹھاوے تو اٹھے، اتنا بھاری پتھر تھا. اب یہ لڑکیوں کے بس کی بات نہیں تھی تو وہ بچا کچا پانی روزانہ پلا دیتے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا. اور یہ لڑکیاں ہیں، لڑکیوں کو کیوں آنا پڑا اس کی وجہ بھی بیان کر دی لڑکیوں نے. وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، کہ ہمارے وہاں کوئی مرد نہیں ہے، ایک مرد ہے ہمارے ابا، وہ بھی بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، یہاں آ سکے ایسی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہاں آنا پڑتا ہے بکریوں کو لے کر. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سنی تو فَسَقَا لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر بھاری 10 آدمی جو اٹھا سکتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اتنے طاقت والے تھے کہ اکیلے نے اٹھا لیا، پتھر ہٹایا اور ان کا جو جانور تھے ان کے بکریاں ان کو پانی پلایا اور سب سے پہلے پانی پلا کر ان کو روانہ کر دیا. وہ سب چرواہے بھی دیکھتے رہ گئے. آج سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کر دیا. یہ وہ جو لڑکیاں تھیں دونوں وہ اپنی بکریوں کو لے کر گھر پہنچ گئے.
پانی پلا کر ان کو روانہ کیا. ثم تولی الی الظل، موسیٰ علیہ السلام تو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ ان 7 دنوں میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کھایا؟ درخت کے پتے چبائے. کوئی غریب آدمی بھی قائمی ہمیشہ کے لیے درخت کے پتوں پر گزارا نہیں کر سکتا، اس سے آدمی کی صحت پر اثر ہوتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام تو محل سے آئے تھے، فرعون کے محل میں رہتے تھے شہزادے کی طرح. انہوں نے 7 دن تک درخت کے پتے چبائے. اب موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں کو روانہ کر کے ایک درخت کے سائے میں آئے، وہاں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر لوگوں سے کوئی سوال نہیں کیا. پھر ڈائریکٹ کانٹیکٹ جوڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، الہ جو کچھ تو بھلائی میری طرف پہنچا دے میں اس کا محتاج ہوں. جو خیر کا لفظ یہاں پر آیا ہے، خیر کا لفظ مال کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، قرآن میں وہ بھی ثابت ہے. کھانے کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے، دوسری کوئی بھلائی کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا فرمائی کہ الہ میں بھوکا ہوں، میری حالت تو جانتا ہے، کچھ انتظام ہو جائے. اور موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ صرف کھانے پینے کا نہیں تھا، ٹھکانہ بھی چاہیے تھا اور مشفق ساتھی بھی چاہیے تھا آپ کو کہ لا یہ سب ضرورتیں ہیں میری تو پوری فرما دے. یہ جو آیت کریمہ ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بہت مجرب آیت ہے. آپ کسی جگہ پہنچے، آپ بس کا انتظار کر رہے ہیں، گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا، اس وقت آپ یہ آیت پڑھیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. انشاءاللہ تجربے کی بات کرتا ہوں تو بہت فائدہ ہوگا اس میں. یا کسی دوسری بستی میں جاوے جہاں آپ کی جان پہچان نہیں ہے تو آپ لوگوں سے کیا توقع کریں گے، کیا امید رکھیں گے؟ اس وقت بھی یہ آیت پڑھیے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. انشاءاللہ اس بستی میں آپ کے ساتھ سلوک اچھا ہوگا، آپ کے وہاں کے جو تقاضے ہوں گے، ضرورتیں ہوں گی، انشاءاللہ وہ بستی والے پوری کر دیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی. ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. کیا ہوا کہ وہ جو 2 لڑکیاں تھیں وہ روزانہ تو بہت لیٹ گھر آتی تھی، دیر سے آتی تھی، سب کے جانے کے بعد پانی پلاوے اس کے بعد گھر آتی تھی. آپ تو سب سے پہلے پانی پلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو، تو وہ گھر آئی. وہاں ان کے ابا نے پوچھا، ان کے ابا کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا 8ویں پارے میں، اور قرآن نے کئی جگہ پر ان کا تذکرہ کیا ہے. اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بڑی عمر ہو چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے. باپ نے دیکھا کہ روزانہ کے مقابلے میں آج لڑکیاں جلدی گھر آ گئی تو پہلے پوچھا کیا ہوا، آج بہت جلدی گھر آ گئی. دیکھو ہمارے لیے آج پوچھنا ضروری ہے اپنے اولاد کو کہ کیا ہوا آج بہت لیٹ گھر آئے. لڑکی کو پوچھنا ضروری ہے کہ کیا ہوا اتنی رات ہوئی بہت لیٹ گھر آئی. وہاں جلدی آئی تو بھی حضرت شعیب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں. تو لڑکیوں نے کہا کہ ایک نیک آدمی آج آ گیا تھا، کوئی اجنبی معلوم ہوتا تھا، اس نے اکیلے نے وہ ڈھکن اٹھایا اور پانی پلایا، اس لیے ہم جلدی آ گئے. تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اس بھلے آدمی نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہماری بکریوں کو پانی پلا کر، جاؤ ان کو بلا کر لاؤ. اس نے ہم پر احسان کیا تو ہم بھی تو احسان کا بدلہ دیوے ان کو. تو 2 میں سے ایک لڑکی بلانے کے لیے آ رہی ہے. لڑکی کو کیوں آنا پڑا؟ کیونکہ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا اور شعیب علیہ السلام کی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ خود جاوے، بڑی عمر ہو چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے. اس لیے تو کیا ہوا فجاءته احداهما تمشي على استحياء. قرآن کہتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی اور کیسے چل رہی تھی؟ شرماتی ہوئی، پردے کے ساتھ آئی تھی. مفسرین نے لکھا حالانکہ اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا. پردے کا حکم تو مکہ میں بھی نہیں تھا. مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے ایمان والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب جا کے پردے کا حکم آیا. لیکن جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ شرافت ہوتی ہے، جن کے دلوں میں شرم و حیا ہوتی ہے، جن کو اپنی قیمت معلوم ہوتی ہے، وہ لوگ ہمیشہ پردے کا اہتمام کرتے ہیں. اور وہ ماں باپ بھی اپنے اولاد کے پاس پردوں کا اہتمام کرواتے ہیں. ہاں جن کے وہاں اپنا خود کا کوئی ویلیو نہ ہو، جن کو ماڈرن ہونا پسند آتا ہو، فیشنیبل ہونا جن کی نظر میں ایک بہت بڑی چیز ہو، ان کے گھر کی بات الگ ہے. تو اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا. تو ابھی یہ جو لڑکی آئی شرماتی ہوئی پردے کے ساتھ آئی اور آ کر کیا کہا قالت ان ابی یدعوک، کہ ابا آپ کو بلاتے ہیں.
اس میں بھی دیکھو لڑکی نے اپنی طرف سے دعوت نہیں دی کہ چلو نہیں گھر، نہیں، کیونکہ ایک اجنبی مرد کو ایک نوجوان لڑکی کا دعوت دینا یہ غیرت کے خلاف ہے، شرم و حیا کے خلاف بات ہے. اس لیے کیوں آئی ہے وہ پہلے بیان کیا کہ ابو بلاتے ہیں، اس لیے بلانے آئی، چلو ابو گھر بلاتے ہیں. لیجزیہ اجر ما سقیت لنا، کیوں بلاتے ہیں وہ بھی بتا دیا تاکہ ان کو زیادہ تشویش نہ ہو کہ اب یہاں کیا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو ایسا نہ ہو کہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، آپ نے ہم پر احسان کیا، احسان کا بدلہ دینے کے لیے ابو آپ کو بلاتے ہیں. اب اجنبی عورت اور موسیٰ علیہ السلام اجنبی مرد دونوں آ رہے ہیں. وہ کیسے آئے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لڑکی تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی، جیسے ہی پہنچی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نظر نیچے جھکا لی. اب وہ لڑکی بول رہی ہے کہ ابو آپ کو بلاتے ہیں آپ کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے. تو لڑکی نے بھی بولتے وقت اپنی آستینوں سے اپنے چہرے کو یوں چھپا دیا تھا، مفسرین نے لکھا ہے. اب جب واپس آ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو تو راستہ معلوم نہیں ہے کہ ان کا گھر کدھر ہے. تو ابھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں آگے چلتا ہوں تم پیچھے چلو. لڑکی سے کہا کہ تم پیچھے رہو، کیونکہ اگر لڑکی آگے رہے گی تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑے گی اور اجنبی عورت پر نظر ڈالنا جائز نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آگے چلتا ہوں تم پیچھے چلو. اتنا ہے کہ کدھر مڑنا ہے کدھر جانا ہے تم بولتے رہنا کہ سیدھے جاؤ دائیں جاؤ بائیں جاؤ. اس طریقے سے دونوں آگے آئے. موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی کا چہرہ بھی دیکھا نہیں. اس سے کچھ باتیں معلوم ہوئی کہ بھائی اجنبی، پہلی بات تو یہ کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لڑکیاں الگ کھڑی ہے، کوئی مسئلہ ہے، موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور ان کی جو سمسیا تھی، ان کا جو مسئلہ تھا وہ پورا کر دیا. دوسری بات کہ ضرورت کے موقع پر اجنبی مرد اور اجنبی عورت بات چیت کر سکتے ہیں لیکن پردے کے ساتھ، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا. تیسری بات کہ اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا تو ابھی شعیب علیہ السلام کی جو لڑکی تھی وہ خاندانی لڑکی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، نبی کی لڑکی ہے، نبی کی اولاد ہے، پردے کے ساتھ آئی تھی، شرم و حیا کے ساتھ آئی تھی. تو آگے پھر فلما جاءه وقص عليه القصص، موسیٰ علیہ السلام آئے مدین میں، شعیب علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے. شعیب علیہ السلام نے آپ کو بٹھایا، پوچھا بھائی کیا ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پورا قصہ سنایا کہ میں تو اس طریقے سے مصر میں تھا، وہاں سے اس طریقے سے بھاگ کر آیا ہوں. قال لا تخف، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اب ڈرو مت، ڈر ختم کر دو، اب ڈرنے کی چیز نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. نجوت من القوم الظالمین، آپ کو ظالم قوم سے نجات مل گئی. اس لیے کہ یہ جو شہر تھا مدین، اس پر فرعون کی حکومت نہیں تھی، فرعون کی حکومت سے باہر تھا یہ شہر. کہا کہ اب فرعون کی حکومت یہاں نہیں ہے، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ اطمینان رکھیں. اب وہ جو لڑکی وہاں کھڑی تھی، قالت احداہما یا ابت استاجر، لڑکیاں بھی کتنی ہوشیار تھی، ان کی عقل کیسی تھی وہ دیکھیے. ایک لڑکی بولی، تقریباً وہی لڑکی بولی ہوگی جو آپ کو بلانے آئی تھی. کیا بولی؟ یا ابت استاجر، کہ ابا جی آپ کو کسی نوکر کی ضرورت ہے، خادم آپ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ اس آدمی کو نوکر رکھ لیں، ملازم بنا لو، اس کو کام پر رکھ لو، خادم بنا لو. ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً آپ جس کو نوکر بناوے، خادم بناوے، مزدوری پر رکھیں، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ طاقتور بھی ہونا چاہیے اور امانت دار بھی ہونا چاہیے. اور یہ دونوں چیزیں اس آدمی کے اندر موجود ہیں کہ آدمی طاقتور بھی ہے. کیسے پتہ چلا؟ کہ وہ کنویں کا ڈھکن جو 10 آدمی اٹھا سکتے تھے، اکیلے اس آدمی نے اٹھا لیا. تو یہ طاقتور بھی ہے. امین یعنی امانت دار بھی ہے. کیسے پتہ چلا؟ کہ آتے وقت کیا کہا تھا کہ میں آگے چلتا ہوں تم پیچھے چلو تاکہ میری نظر تمہارے اوپر نہ پڑے. تو طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. ابا جی آپ ان کو اپنا خادم بنا لو، ملازم بنا لو. ویسے بھی ہم کئی زمانے سے ملازم تلاش کر رہے ہیں، یہ بہترین آدمی ہے. یہ جو شعیب علیہ السلام کی لڑکی نے جو الفاظ کہے اس میں بہت بڑا قانون ہے کہ ہم کسی کو بھی نوکری پر رکھنا چاہیں یا کسی عہدے پر بٹھانا چاہے تو 2 باتیں اس کے اندر دیکھنی چاہیے. ایک تو وہ طاقتور بھی ہو اور دوسرا امانت دار بھی ہو. آج کل ہوتا کیا ہے کہ نوکری پر رکھنا ہو یا کسی پوسٹ پر رکھنا ہو تو ڈگری دیکھی جاتی ہے
اب لوگوں کے پاس ڈگریاں ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر امانت داری نہیں ہوتی اور وہ چست نہیں ہوتے، سست ہوتے ہیں۔ اب امانت داری اور دیانت داری نہیں ہوتی، اسی وجہ سے اتنی بڑی بڑی ڈگریوں کے باوجود کرپشن عام ہے، کیونکہ امانت داری ہی نہیں ہے، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ کرپشن، جتنی بڑی ڈگری اتنی بڑی رشوت لیتا ہے آدمی، اور ہم ڈگریاں دیکھتے ہیں، امانت داری نہیں دیکھتے۔ اگر کرپشن ختم کرنا ہے، بھرشٹاچار ختم کرنا ہے، تو قرآن کا یہ اصول آپ اپنا کر دیکھیں کہ کسی کو بھی دکان پر، مکان پر یا کسی عہدے پر بٹھا رہے ہیں، آپ کسی پوسٹ پر رکھ رہے ہیں، دو باتیں اس کے اندر ہے کہ نہیں، اس کو جانچ لو، طاقت بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو انشاءاللہ کام خراب نہیں ہوگا، کام خوبی کے ساتھ انجام دے گا۔ خیر، اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین پہنچے اور مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ اور ایک بات اور مفسرین نے بیان کی کہ جیسے ہی لڑکی نے یوں کہا کہ چلو ابا بلاتے ہیں بدلہ دینے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام تو مستقبل کے نبی ہیں، فوراً تیار ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو پانی پلایا تھا وہ بدلے کی نیت سے پلایا تھا، یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے کہ بدلے کا سن کر فوراً کھڑے ہو گئے۔ تو اس میں دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن کیا تھی؟ ایک ہفتے کی بھوک تھی، یعنی حالت اضطرار میں تھے، بے قراری بے چینی کی حالت میں تھے، اور اضطرار کی حالت میں تو آدمی کو اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ کسی کے پاس سے مانگ کر بھی کھا لے اور اپنی جان بچائے، اور یہاں تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں مانگا، وہ بلانے آئے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام میں کوئی نقصان اور کمی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہیں گے نعوذ باللہ کہ موسیٰ علیہ السلام تو بس اجرت کے لیے کام کرتے تھے، مزدوری ملے، کچھ بدلہ ملے اس لیے پانی پلایا، ایسی بات نہیں۔ اور دوسری بات کہ دعوت کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ وقت کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی، مفسرین لکھتے ہیں کہ کسی بڑے اللہ والے کی طرف سے جس کی کمائی کے بارے میں یقین ہو کہ حلال ہی حلال ہوگا، اگر دعوت ملے تو اس کو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ قبول کر لینا چاہیے۔ خواہ مخواہ اپنی بزرگی وہاں ظاہر کرنا، نہیں میں نے تو اللہ کے لیے پلایا تھا، یہ سب بہانے بازی نہیں کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام تو نبی بننے والے ہیں، فوراً تیار ہو گئے، مسئلے سے واقف تھے، خالی بزرگی نہیں۔ اور یہ اخلاص کے خلاف بھی نہیں کہ بغیر مانگے دعوت آئی اور بہت بڑے اللہ کے نبی کی طرف سے دعوت آئی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس کو قبول کر لیا۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر تک پہنچ گئے۔ آگے کیا ہوگا انشاءاللہ کل سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذا القوة المتین۔ اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ الہ، جیسے آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یا مولا کریم اسی طرح مغفرت بھی ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیے۔ الہ، آپ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا، اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ یا مولا کریم اس مہینے کی قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ہر لمحے کو غنیمت سمجھ کر اس کو وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ نمازوں کی پابندی، تراویح کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و فکر کے ساتھ اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہ، اس مہینے کو ہماری مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنا دیجیے۔ الہ، آپ کی رضامندی حاصل ہونے کا ذریعہ اور سبب بنا دیجیے۔ یا مولا کریم جتنے گناہ ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرمائیے، امت کے حال پر ہم فرمائیے۔
بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیے، مقروضین کی قرض کی ادائیگی کی غیر سے شکل صورتیں پیدا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیے، الہ آپ کے علاوہ کسی اور کے در کا محتاج نہ بنائیے، ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیے، الہ فتنوں سے حفاظت فرمائیے، بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں جتنی خیر اور بھلائیاں مانگی ہے وہ تمام خیر اور بھلائیاں ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے، اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے، گناہوں سے، شرور و فتن سے، آفتوں مصیبتوں سے پناہ چاہی ہے، ہماری اور پوری امت مسلمہ کی ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پوری امت محمدیہ کی طرف سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائیے۔ جزا اللہ عنا محمد بما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد